وکی کوئن موجود ہیں جنہوں نے اتنی اسٹرگل کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور آج وہ اس مقام پر ہیں کہ اپنا سیلون کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں. اس طرح سوچا کہ آپ سیلون بنائیں. کنگ کا کام کیا، باقی چیزیں کی، میں نے پرفیکٹ کی، بہت سے سیلونز پہ کام کیا، بہت سے لوگوں کی باتیں بھی سنی. گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ گھر والوں کا بہت سی پرابلمز آئیں بہن بھائیوں کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے اسپیشلی. مجھے اپنے آپ کو فیملی چھوڑنی پڑی، میں نے سب کچھ کر کے میں نے آپ کو سیٹل کیا. میرا اگلا پلان جو ہے، میں نے ایک انسٹیٹیوٹ بنانا ہے ان لوگوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، شیمیلز کے لیے جو کہ میرے پاس آئیں. ان کو میں سلائی سینٹر کے لیے کوشش کروں گی کہ میں وہ کروں. مجھے یہ نہ تو ڈانس کا شوق ہے، نہ یہ مجھے مانگنے والے کاموں کا شوق ہے. ہر انسان کی زندگی میں ایک کمی ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں وہ کیا کمی؟ ماں کی. اچھا، خواجہ سرا کو محبت ہو سکتی ہے؟ مجھے بھی ہوئی ہے، بڑی شدت سے ہوئی تھی. سیلون کی بات کی جائے، آپ یہاں پہ جتنا بھی ارن کرتی ہیں وہ آپ سارا چیریٹی کر دیتی ہیں. اولڈ ہاؤس زیادہ چیریٹی کرتی ہوں. ماں کا رشتہ ایک اتنا عظیم رشتہ ہے نا، جب وہ سر پہ نہ ہونا تو پھر کوئی بھی نہیں پوچھتا. ناظرین، ہماری سوسائٹی میں صرف دو جینڈرز کو ہی دیکھا جاتا ہے، ان لوگوں کو ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن جو تھرڈ جینڈر ہے جنہیں ہم ٹرانسجینڈر کہتے ہیں انہیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. چاہے دنیا جو ہے، چاہے ہماری سوسائٹی انہیں ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. ہمارے ساتھ اس وقت وکی کوئن موجود ہیں جنہوں نے اتنی اسٹرگل کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور آج وہ اس مقام پر ہیں کہ اپنا سیلون کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں اور اس سیلون سے جتنی بھی ارننگ کرتی ہیں وہ ساری اپنی کمیونٹی کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہیں. ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ بتائیں. میں ٹھیک ہوں. اچھا، ہم سب سے پہلے تو آپ کی جرنی کا پوچھیں گے کہ جرنی جو ہے وہ آپ کی کہاں سے سٹارٹ ہوئی، کس طرح سوچا کہ آپ سیلون بنائیں اور سیلون بنانے کے بعد یہ سوچا کہ اپنی ہی کمیونٹی کو سپورٹ کیا جائے. میں بہت چھوٹی ایج میں مجھے شوق تھا، ایکچولی مجھے پڑھنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا. مجھے ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ میں کچھ ایسا کروں جو میرے ٹائپ کا ہو. ہم لوگ محنت تو کر نہیں سکتے، کوئی کچھ اور نہیں کر سکتے، مگر میں بہت اچھا میں نے جو بھی کام کیا میں نے بہت اچھا. میں نے جب اسٹرگل کیا تو میں نے بہت کام کیے، جیسے کہ کوکنگ کا کام کیا، باقی چیزیں کی، میں نے پرفیکٹ کی. اور مجھے بیسکلی زیادہ شوق تھا کہ میں بیوٹیشین بنوں. مجھے میک اپ آرٹ کا بہت شوق تھا. میں نے پھر میک اپ آرٹسٹ کا ہی زیادہ اسٹرگل کی، بہت سے سیلونز پہ کام کیا، بہت سے لوگوں کی باتیں بھی سنی، اور پھر میں نے فائنلی کیا. اچھا، جب بچپن تھا تو جب آپ پیدا ہوئیں، گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ کیونکہ جب تھوڑی سی ہوش سنبھالتا ہے انسان تو تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا ہیں اور کیسے ہیں، کس طرح سے آپ نے زندگی گزارنی ہے. تو گھر والوں نے اس ٹائم پہ ایکسیپٹ کر لیا تھا یا پھر نہیں کیا؟ میرا ایکچولی گھر والوں کا بہت سی پرابلمز آئیں بہن بھائیوں کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے اسپیشلی، کہ وہ مجھے تھوڑا تنگ کرتے تھے بہت زیادہ کہ تم ہمیں لوگ باہر نکلتے ہو باتیں کرتے ہیں، تم یہ کام کیوں کرتے ہو. آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں بہت مینٹیلٹی ایسی ہے لوگوں کی کہ جو عجیب عجیب باتیں سوچتے ہیں، کرتے ہیں. تو انہوں نے کافی مجھے تنگ کیا، مگر میری مدر کی طرف سے مجھے سپورٹ تھی کہ جو تم کرنا چاہ رہے ہو وہ کرو. تو مجھے جب فیل ہوا کہ مجھے یہی کام کرنا ہے تو پھر میں نے اسی کام پہ فوکس کیا، اور میں نے کسی کی بات نہیں سنی. مجھے اپنے آپ کو الگ کرنا پڑا، مجھے اپنے آپ کو فیملی چھوڑنی پڑی. میں نے سب کچھ کر کے میں نے آپ کو سیٹل کیا. اچھا، ہماری سوسائٹی کی ایک مینٹیلٹی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ خواجہ سرا صرف سگنل پہ بھیک مانگ سکتا ہے یا ناچ گانا کر سکتا ہے یا لوگوں کو انٹرٹین کر سکتا ہے، لیکن آپ ایک ایگزامپل بھی کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ آپ نے اپنی کامیابی سے آج اس مقام پر ہیں اور لوگوں کی ہیلپ کریں. بالکل، میں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے مزید آگے میری بہت زیادہ کوشش ہے کہ جو میری کمیونٹی کے لوگ غلط کاموں میں ہیں، جیسے کہ جسم فروشی کرتے ہیں، مانگنا چاہتے ہیں، کہ وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں سگنلز پہ. اور میری جہاں تک کوشش ہے کہ میں یہ چیزیں ان کے اندر سے ختم کروں اور ایک ہم مضبوط بن کے کھڑے ہوں. اس ملک کا ہم حصہ ہیں، اس معاشرے کا ہم ایک حصہ ہیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں. اس کے لیے جتنی بھی میری کوشش ہوگی میں آگے کرنے کے لیے تیار ہوں. کہ جتنے بھی لوگ میرے سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں، جو کہ کام سیکھنا چاہتے ہیں، بیسکلی میرا ابھی آگے والا جو پلان ہے وہ یہ ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا اگلا پلان جو ہے، میں نے ایک انسٹیٹیوٹ بنانا ہے ان لوگوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، شیمیلز کے لیے جو کہ میرے پاس آئیں. ان کو میں سلائی سینٹر کے لیے کوشش کروں گی کہ میں وہ کروں.
بیوٹیشین کا تو میں آلریڈی خود بیوٹیشین ہوں، اس کے لیے میں کورسز کراؤں. اب جب کہ میرے پاس بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، تقریباً 1000 سے بھی اوپر میرے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی تک میرے سے سیکھ کے اپنی اپنی جگہ پہ سیٹل ہیں. ابھی مزید جو لوگ ہیں جو یہ مانگتے ہیں، یا بچیاں جو جن کے گھروں میں اتنے فیسلٹیز نہیں ہیں، جو اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کورس کریں، میں ان کو رکھوں، ان کو کورس کراؤں اور ان کے اچھی ان کی لائف ہو جائے. اچھا، جب آپ نے ہوش سنبھالا، آپ کو پتہ چلا کہ آپ ایک خواجہ سرا ہیں، تو آپ نے بھی اسی طرح سے باہر جانے کی کوشش کی، یا آپ کا شروع سے ہی ایم تھا کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا؟ نہیں، میرا 10 سال جب مجھے فیل ہوا کہ میں نے یہ سب کچھ میرے اندر نارمل لوگوں کی طرح نہیں ہوں میں، تو میں نے تب اپنے آپ میں ہی اللہ کی طرف سے مجھے یہ تھا کہ میں کچھ ایسی چیز چوز کروں جس سے میں خود مطلب میں کچھ بن جاؤں. مجھے یہ نہ تو ڈانس کا شوق ہے، نہ ہی مجھے مانگنے والے کاموں کا شوق ہے، نہ ہی مجھے یہ جسم فروشی کا شوق ہے کہ میں یہ سب کچھ کروں. اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس طرح کا کوئی راستہ دکھائے جس میں میں اپنے آپ کو سیف رکھ سکوں. تو اللہ نے مجھے یہ راستہ دیا. اور اب میرے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو میرے سے سیکھ کے سیٹل ہیں، شیمیل بھی ہیں، فیمیل لڑکیاں بھی بہت زیادہ ہیں جو باہر بھی ہیں، پاکستان میں بھی کام کر رہی ہیں. اور مزید آگے میں نے 2 بچیوں کو رکھا ہے، لڑکے بھی ہیں اس میں، شیمیل بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، جن کو میں نے ابھی ٹریننگ سٹارٹ کرائی ہے. میں انسٹیٹیوٹ بناؤں گی انشاءاللہ. اچھا، ہر انسان کی زندگی میں ایک کمی ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں وہ کیا کمی؟ ماں کی. تو ساتھ نہیں رہتے آپ؟ میری امی ابو نہیں ہیں، اور میرے بہن بھائی ہیں، تو میں ان کے ساتھ میرا اپنا اپارٹمنٹ ہے، میں اس کے ساتھ رہتی ہوں. مطلب گھر والوں کے ساتھ نہیں؟ نہیں، گھر والوں کو بہت سپورٹ کرتی ہوں، بہت کوشش کرتی ہوں، مگر آپ کو پتہ ہے معاشرہ ایسا ہے، وہ پھر ان کو باتیں کرتے ہیں یا کوئی اس کو ورڈ کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ خود سے اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. مجھے تو کچھ کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ میں اپنی جگہ پہ سیٹل ہوں. جب بندہ سیٹل نہیں ہوتا وہ باتیں سن سکتا ہے، جو بندہ سیٹل ہوتا ہے نا اس کو کچھ نہیں مسئلہ ہوتا کہ کوئی اس کو کچھ کہہ رہا ہے. تو میں نے کبھی موقع نہیں دیا کہ ان کو کوئی بات کرے. تو ویسے ان کو جتنی میری ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، جو کچھ ان کو چاہیے ہوتا ہے، میں ان کو پرووائڈ کرتا ہوں. اچھا، آپ بتا رہی ہیں کہ ہیلپ چاہیے ہو تو ہیلپ مانگ لیتے ہیں، لیکن کیا وہ آپ کے ساتھ چل کر باہر کہیں جاتے ہیں؟ میں خود نہیں کبھی گئی، وہ تو ظاہر ہے اوبویسلی میں جاؤں تو جائیں گے، مگر میں خود نہیں جاتا. مجھے خود نہیں اچھا لگتا کہ ان کو کوئی بات کرے. اچھا، خواجہ سرا کو محبت ہو سکتی ہے؟ مجھے بھی ہوئی ہے، اور بڑی شدت سے ہوئی تھی. کس سے؟ ہاں، لڑکے سے. لڑکے سے محبت ہوگی تھی؟ تو لڑکے سے ہی ہوگی نا، مجھے اب لڑکی سے تو محبت نہیں، میں تو خود لڑکی ہوں نا، تو لڑکیاں محبت نہیں کر سکتی. مجھے ایک لڑکے سے ہی محبت ہوئی تھی. وہ کافی سال میرے اس کے ساتھ ہم اکٹھے رہے، میں نے اس کو بہت سیٹل کیا. میں نے بہت کچھ اس لڑکے کے لیے کیا جو کہ شاید کوئی بھی نہیں کسی کے لیے اتنا کچھ کرتا جتنا کچھ میرے میں احساس بہت زیادہ ہے. مجھے کوئی 3rd پرسن بھی آ کے کہہ دے گا نا میری مشکل ہے، تو مجھے اگر کوئی کہے گا نا کہ یہ چیز مجھے دے دو، میری بہت قیمتی چیز بھی ہو، تو مجھے کہنا کہ مجھے یہ دے دو، تو مجھے پسند ہے، تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نہیں لے سکتا. تو میں نے دوسری بات ہی نہیں کرنی. اس بات کے لیے میری سیلونس کی لڑکیاں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہو، باقی میرے جاننے والوں سے پوچھ سکتے ہو، میں نے کبھی بھی قیمتی سے قیمتی چیز کو نہ کبھی بہت نہیں سمجھا. میں سمجھتی ہوں کوئی بات نہیں، یہ لے لے، مجھے اللہ میں اور دے دے. اچھا، میں ایک چیز آپ میں نوٹ کری تھی، جیسے ایک اچیومنٹ آپ کو ملی ہے، آج آپ اس مقام پر کھڑی ہیں کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ خود بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ میں بہت اسٹرانگ ہو چکی ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی بات سے آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہ مطلب خواجہ سرا کا دل اتنا نرم. ماں کا رشتہ ایک اتنا عظیم رشتہ ہے نا کہ آپ کو اس کے آگے نا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب وہ سر پہ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں جو میرے سے ہو سکتا ہے ان کے لیے کروں. باقی میں اولڈ ہاؤس ابھی تو میں نے سٹارٹ کرنا کیا ہے کہ میں اولڈ ہاؤس زیادہ چیریٹی کرتی ہوں. مزید میرا فردن انسٹیٹیوٹ بنانے کا شوق ہے کہ میں ایک لڑکیوں کے لیے اور شیمیلس کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بناؤں. اس میں میں بہت سی چیزیں ایڈ کروں، جیسے کہ اچھا ٹیلر بن سکتی ہیں،
ब्यूटिशियन बन सकते हैं, अच्छे कुक बन सकते हैं. अभी मैंने 3 चीज़ों का सोचा है और आई होप कि मैं वो करूँगी. हो गया, अल्लाह आपको कामयाब करे. अच्छा, छोटा-सा क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे देखने वालों को? सबको मेरे लिए मेरी तरफ से ये मैसेज है कि आप लोग जितने भी शीमेल्स हैं वो सब कुछ कर सकते हैं. आपको अल्लाह में ने हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, अच्छी सेंस दी है, तो कोई अच्छा काम करें. ये जो बाकी चीज़ें उनको छोड़ के अच्छे काम आप बहुत से कर सकते हैं. अगर आप लोगों को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, जो भी मुझे इनबॉक्स करे, मुझे मैसेजेस करे, मैं उनके लिए करूँगी जो भी हो सके. अच्छा, ये तो मैसेज हो गया ना उन लोगों के लिए, ख्वाजा सिराशी मेल्स के लिए, लेकिन जो आवाम हमारी जो सोसाइटी है, अगर वो जॉब पे रखना शुरू कर दे और ख्वाजा सिरा को वही इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दे जो हम तमाम लोगों को मिलती है, मर्द और ख़वातीन को मिलती है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनमें ना मैं आपको बताऊं, उनमें 90% लोग जो है ना वो बिल्कुल नेगेटिव लोग हैं. उसमें 10% जो लोग हैं ना वो अच्छे लोग हैं. अगर वो 10% अच्छा आपको बिहेवियर कर देंगे ना तो 90% लोग जो है ना वो कभी भी सही नहीं हो सकते. इनको सही होना चाहिए, इसलिए कि हम लोग एक मुआशरे का हिस्सा हैं. हम लोग भी इसी इसी दुनिया में रहना अल्लाह की तरफ से जो बना है उसके लिए. तो आप लोग हेल्प करें. जो खुद से कोशिश करते हैं, जो मज़दूर तबका है या इस तरह के लोग हैं, वो कपड़े पहनते हैं, वो सड़कों पे मांगना शुरू कर दे, तो उनके लिए मत करें. मगर जो डिज़र्विंग लोग हैं उनके लिए आप लोगों को हेल्प करनी चाहिए और हर बंदे को उनके लिए खड़ा होना चाहिए. जो 90% लोग हैं उनकी भी अल्लाह मियाँ सेंस को चेंज करे और वो उनकी हेल्प करे. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. तो हमारे साथ विकी क्वीन मौजूद थी, जो एक मिसाल है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम शीमेल्स के लिए जो कि कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ही भीख मांगना या नाच गाना या जिस्म फरोशी बना लिया है. तो उनके सामने एक मिसाल है कि आप खुद अगर कुछ करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, और आपको जो है वो अल्लाह की तरफ से कामयाबी मिलती है. इसी के साथ मुझे इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.